بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے عقیدہ توحید کا ثبوت مسیحیوں کی مقدس کتاب بائبل سے۔ مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان ایک عقیدہ میں بہت سخت اختلاف ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ معبود خدا ایک ہے، جبکہ مسیحیوں کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں بلکہ خدا تین ہیں: خدا، روح القدس اور یسوع۔ مسلمان اس عقیدہ کو غلط کہتے ہیں، مسلمانوں کی کتاب بھی اس عقیدہ کو غلط کہتی ہے، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا معبود رب ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے والا عقیدہ مسیحیوں کی مقدس کتاب بائبل سے بھی ثابت ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں مسلمانوں کے پاس کیا دلیل ہے اور بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ آپ قرآن مقدس کھولیں، قرآن پاک کا پارہ نمبر 2 ہے اور اس کی سورت نمبر بھی 2 ہے، سورت البقرہ، اس کی آیت نمبر ہے 163۔ اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود، تمہارا خدا ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں، اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں۔ یہ تو ہوگی ایک آیت۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے سوا، خدا کے سوا کوئی اور معبود، خالق، مالک، رازق نہیں ہے، بلکہ معبود و مسجود اور خدا ایک ہی ہے۔ نمبر 2، آپ قرآن مقدس کو لیں، قرآن مقدس کا پارہ نمبر 25 ہے، آیت نمبر اس کی سورت نمبر 42 ہے، سورت الشورى، اس کی آیت نمبر ہے 11۔ اس میں اللہ جل شانہ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں: لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مثل، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی مثل، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں تنہا ہے، یکتا ہے۔ یہ تو ہے مسلمانوں کا عقیدہ جو مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اس کے برعکس مسیحیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ معبود ایک نہیں بلکہ معبود تین ہیں، جبکہ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، قرآن پاک کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، اور بائبل کی صحیح آیات کے بھی مخالف ہے۔ ہم آپ کے سامنے بائبل کی ایک آیت پیش کریں گے جس سے مسلمانوں کے عقیدہ کی تائید ہوگی اور مسیحیوں کے عقیدہ کی تردید ہوگی۔ لو جی، مسلمان جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے ہم اصل کتاب کی تصویر لگا رہے ہیں، اور عیسائی حضرات، مسیحی حضرات اپنی بائبل کھولیں اور اس میں غور سے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لو جی، عہد نامہ قدیم ہے، اس میں ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے سموئیل۔ سموئیل کے چونکہ 2 حصے ہیں، حصہ اول اور حصہ دوم۔ آپ کے سامنے جو ہم آیت پیش کر رہے ہیں یہ سموئیل حصہ دوم کی ہے، اور اس کا باب نمبر 8 ہے، اور اس کی آیت نمبر جناب 23 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے: سو تو اے خداوند خدا بزرگ ہے، کیونکہ جیسا ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اس کے مطابق کوئی تیری مانند نہیں اور تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ عہد نامہ قدیم، کتاب بائبل، عہد نامہ قدیم، سموئیل نمبر 2، اس کا باب نمبر 8 ہے اور آیت نمبر 23 ہے۔ سو تو اے خداوند خدا بزرگ ہے، کیونکہ جیسا ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اس کے مطابق کوئی تیری مانند نہیں اور تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ آیت نمبر 23 ختم ہو گئی۔ ہم نے آپ کے سامنے پہلے قرآن پاک کی 2 آیات کے 2 حصے پیش کیے تھے۔ ان دونوں آیات کے دونوں حصوں سے پتہ چلا تھا اللہ معبود، خدا ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ وہی بات اس میں لکھی ہوئی ہے کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ اس آیت میں، سموئیل کی آیت میں کیا لکھا ہوا تھا؟ دوسری بات کیا معلوم ہوتی ہے کہ اس کے جو ہمیں معلوم ہے تیری صفات و ذات کے بارے میں، اس کے مطابق کوئی تیری مانند نہیں۔ یہی بات ہمیں قرآن مقدس کی پارہ نمبر 25، سورہ نمبر 42، آیت نمبر 11 سے معلوم ہوئی کہ کوئی بھی اللہ کی مثل نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب دونوں ہمیں کتابوں سے کیا پتہ چلا کہ صحیح عقیدہ یہ ہے: اللہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، کوئی اس کی مانند نہیں،
کوئی اس جیسا نہیں، وہ اپنی صفات میں یکتا ہے، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، تنہا ہے۔ یہی عقیدہ بالکل صحیح ہے قرآن کے مطابق، بائبل کے مطابق، عقل کے مطابق۔ تو ہم اپنے مسیحی بھائیوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی اس عقیدہ کو اختیار کر لو۔ عقیدہ تثلیث باطل ہے، اس کو چھوڑ دو۔ عقیدہ توحید حق ہے، سچ ہے، اس کو قبول کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مسیحی بھائیوں کو اسلام قبول کرنے کی اور توحید والا عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔